الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حاضرین، آج ہم انشاءاللہ العزیز تقلید پر اعتراض جو ہوتے ہیں ان کے جوابات ہم انشاءاللہ عرض کریں گے۔ مسئلہ تقلید پر جو مخالفین اعتراض کرتے ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک تو واہیات، تانے دینے والے، مذاق میں جو اعتراضات کرتے ہیں، ایک وہ ہیں، اس کے ہم جوابات نہیں دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ ایسے لوگوں نے تقلید کرنی نہیں ہے، ان کو جواب دینا فضول ہے۔ دوسرے جو ہیں وہ غیر مقلد جو ہیں، وہ عام مقلدین کو یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ جناب وہ اس طرح کے تھے، وہ اس طرح کے تھے، قرآن کی بات مانو، حدیث کی بات مانو، یہ تقلید وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ تو ہماری عام عوام بیچاری اس چیز سے دھوکہ کھا جاتی ہے کہ واقعی یار قرآن و حدیث پہ عمل کرنا چاہیے۔ اب ان لوگوں کا جو پہلا اعتراض ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تقلید ضروری تھی تو صحابہ کرام نے تقلید کیوں نہیں کی؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے جو تقلید نہیں کی، اس کی کیا وجہ تھی؟ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو تقلید کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی صحبت بابرکت میں بیٹھا کرتے تھے، آپ سے فیض یاب ہوا کرتے تھے، اس لیے وہ تمام مسلمانوں کے امام اور پیشوا ہیں۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں کہ تم کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے، فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، فرمایا کہ میری سنت اور خلفاء راشدین کی سنت کو تم لازم پکڑ لو۔ اب ان حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جو صحابہ کرام ہیں کہ وہ کس وجہ سے تقلید نہیں کرتے تھے، وہ کس وجہ سے مقلد نہیں تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو ضرورت نہیں تھی۔ یہ سوال تو ایسا ہوتا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کہے کہ میں کسی کا امتی نہیں، کیوں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کسی کے امتی نہیں تھے، تو اس وجہ سے میں کسی کا امتی نہیں، وہ کیونکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کی امتی نہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود نبی تھے، وہ اللہ پاک کے آخری نبی ہیں، یا تو پھر اس بات سے یہ ماننا پڑے گا کہ تم نبی ہو تو لہذا وہ اسلام سے خارج ہو گیا اگر کوئی یہ کہے۔ تو بات چونکہ یہ ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ حضور علیہ السلام کسی کی امتی نہیں تھے تو ہم بھی کسی کی امتی نہیں ہیں، یا تو پھر یہ بھی مانو نا کہ ہم کسی کی امتی نہیں ہیں۔ تو یہ چیز مانتے ہیں کہ ہم حضور کی امتی ہیں، تو لہذا ان کو یہ بھی بات ماننی پڑے گی کہ جو امتی ہے وہ مقلد بھی ہے۔ اب چونکہ ایک مثال سے میں سمجھانا چاہوں گا کہ نہر سے نا اس کھیت کو پانی دیا جاتا ہے کہ جو دریا سے دور ہو، جبکہ صحابہ کرام علیہ رضوان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ آقا علیہ السلام سے فیض یاب ہوئے۔ اب چونکہ ہم بعد میں آنے والے ہیں تو لہٰذا ہمیں کسی ایک ایسے امام کی ضرورت پیش آئی، ایسے علماء کی ضرورت پیش آئی، ایسے بندے کی ضرورت پیش آئی کہ جس کے پیچھے ہم چلیں اور وہ ہمیں دین سمجھائے اور دین کی راہیں سمجھائیں کہ اگر بالفرض کوئی مسئلہ ایسا بنتا ہے تو آپ نے اس مسئلے پہ عمل کرنا ہے۔ تو ہمیں چونکہ چاہیے کہ جو لوگ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں ان کو اعتراض کرنے سے باز آنا چاہیے۔ جو لوگ مقلد ہیں وہ اپنے امام کے مقلد ہی رہیں، وہ کسی دوسرے غیر کی بات کو نہ سنیں۔ تو اسی طرح چونکہ جو سمندر ہے اس سے پھر دریا بہتے ہیں، پھر دریا سے نہریں بہتی ہیں، اسی طرح
جو 4 مذاہب ہیں، شوافی ہیں، حنفی ہیں، حنبلی ہیں، مالکی ہیں، یہ دریا تو الگ الگ ہیں، ان کے نام تو الگ الگ ہیں، لیکن ان کے سمندر کا پانی ایک ہے، وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے فیض یاب ہونے والے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ایسے لوگوں سے دور رہیں کہ جو ہمارے ذہنوں کو خراب کریں، جو ہماری نیتوں کو خراب کریں۔ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و صحبہ اجمعین۔